نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین، آپ کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلت پیش کروں گی۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ماہ مبارک قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ماہ رمضان آیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے۔ گویا رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں دینی ماحول کے اثر سے لوگوں کے دل اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ نیک اعمال کا اہتمام دوسرے دنوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود روزے دار کے لیے نماز، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات جیسے اعمال نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی مقدار بھی عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ پھر دن بھر روزہ رکھ کر رات میں تھکان اور کمزوری کے باوجود قیام اللیل کی لمبی لمبی رکعتیں ادا کرنا بھی اسی مہینے کا خاصہ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نہ صرف نیکیوں کے راستے میں اضافے کی دلیل ہے بلکہ بندے کے لیے توفیق اور استعداد میں بھی برکت کی علامت ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان کا ماہ مبارک ہونا بالکل ظاہر ہے۔ معزز سامعین، یہ عام مشاہدہ ہے کہ رمضان المبارک کے آتے ہی ماحول میں ایک تبدیلی سی آ جاتی ہے۔ ہر طرف ایک نورانی ماحول دکھائی دیتا ہے۔ جن لوگوں پر نمازیں فرض بھی ادا کرنا بھاری ہوتی ہیں وہ قیام رمضان کی لمبی لمبی رکعتوں میں صف میں ہاتھ باندھے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے لیے ایک وقت کی چائے چھوڑنا مشکل تھا، دن بھر بھوک پیاس کی تکلیف خوش دلی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ سال بھر مال جمع کرنے میں مصروف رہنے والے بھی اس مہینے میں غربا فقراء پر خرچ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سب رمضان المبارک کی برکات نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رمضان ہی کی برکت ہے کہ گھر کے بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی صبح سے شام تک روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنے کے لیے بخوشی تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض تو والدین کے منع کرنے کے باوجود روزہ رکھنے کی ضد کرنے لگتے ہیں۔ رمضان کا روحانی ماحول ہر شخص کو بے عملی سے عمل کی طرف اور سستی سے مجاہدہ کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو عام دنوں میں اپنے رب سے بھاگ کر گناہوں کی وادی میں جا بستے تھے، شرمندہ ہو کر واپس لوٹ آتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ کرتے روتے گڑگڑاتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر تجارتوں کا فروغ، گھروں میں رونق کی فراخی، آپس میں ایک دوسرے پر خرچ میں اضافہ بھی اسی برکت کا ایک مظہر ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں کی مغفرت کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک اور
ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں سرزد ہونے والی تمام خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ کبیرہ گناہ بڑے گناہوں کو کہتے ہیں۔ یہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق کبیرہ گناہ وہ ہے جن پر دنیا میں حد یعنی شرعی سزا ہو یا آخرت میں سزا کی وعید ہو، یا اللہ کے غضب، اس کی لعنت، جہنم میں دخول یا جنت سے محرومی سے ڈرایا گیا ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے جہاں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہی معزز سامعین دوسری طرف نامہ اعمال سے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین یاد رکھیے گا، یہاں سے مراد چھوٹے گناہ ہیں۔ ہاں، اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے گناہ کبیرہ خود ہی معاف کر دے تو یہ اس کی شان ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر دم گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا رہے۔ دو نمازوں کے درمیان والے گناہ ان نمازوں کی برکت سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے۔ 5 نمازیں دن کے اعتبار سے اور جمعہ ہفتے کے اعتبار سے اور رمضان سال کے اعتبار سے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے اپنی 5 نمازوں میں استقامت لائیں، ان نمازوں کا خوب اہتمام کیجیے، جمعے کی نماز اور عبادت کی پابندی کیجیے اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رضائے الہی کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ رکھے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ تمام نیکیاں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ حضرت امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر انسان کے نامہ اعمال میں صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہو تو نیک اعمال سے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اگر نامہ اعمال میں چھوٹے گناہ نہ ہو تو بھی ممکن ہے کہ اس شخص کے بڑے گناہوں میں تخفیف کر دی جائے۔ معزز سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان ایک نہایت ہی قیمتی موقع ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے کی قدر کرے، شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہوئے عبادات مناجات کے ذریعے اللہ رب العالمین کے قرب اور اس کی رضا کے حصول میں اپنے اوقات اور اپنی قوتوں کو صرف کرے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے اس ماہ رمضان کو مبارک فرمائے اور ہمارے بخشش کا ذریعہ ہو، ہم سب زندوں کی خیر ہو اور ہمارے مردوں کی بخشش ہو۔ آمین ثم آمین۔